السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں قدرت کے ایک ایسے حیران کن کرشمے کے بارے میں جس نے حال ہی میں دنیا کو چونکا کر رکھ دیا، جن میں زیادہ تعداد عیسائیت سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی ہے، جو کہ اس خبر کو لے کر نہایت متجسس اور متحرک دکھائی دیتے ہیں۔ خبر یہ حاصل ہوئی ہے کہ دریائے اردن، جو کبھی عیسائیت کی پہچان اور لا تعداد عیسائی برادریوں اور خاص طور پر کیتھولک سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے لائف لائن کی حیثیت رکھتا تھا، آخرکار سوکھ گیا ہے۔ عالمی میڈیا کی طرف سے جاری کی گئی اس رپورٹ نے اس دریا کی تاریخی اہمیت ہونے کی وجہ سے عوام میں ایک بے چینی کو جنم دے دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس خبر کے سامنے آتے ہی سائنسدانوں میں ایک طرح کا عالمی تجسس اور مقامی آبادی اور عالمی برادری میں گہری تشویش کو بھی جگا دیا گیا ہے۔ دریائے اردن کے خشک ہو جانے کی خبر سے ایک نہایت ہی ڈر چیز کے بارے میں پردہ فاش ہوا ہے، جس نے عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو بدترین ڈر میں مبتلا کر دیا ہے۔ پیارے دوستو، اس تاریخی دریا کے خشک ہو جانے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اور عیسائی ماہرین کے نزدیک انسانیت کے فیوچر کے حوالے سے اس خوفناک دریافت کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، یہ جاننے کے لیے اس قیمتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، دنیا بھر میں عیسائیت کے پیروکاروں کے لیے دریائے اردن کے ایک عام تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ عیسائی اس جگہ سے خاص لگاؤ رکھتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں صدیوں پہلے یسوع مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بپتسمہ کی رسم ادا کی گئی تھی۔ بپتسمہ عیسائیوں کی ایک ایسی رسم ہے جو دنیا میں آنے والے ہر نئے انسان کے لیے ادا کی جاتی ہے، جس میں نو مولود کے سر پر یا پورے جسم پر پانی چھڑکا جاتا ہے۔ روایتی طور پر ایسا 3 مرتبہ کیا جاتا ہے تاکہ نیا آنے والا انسان اس دنیا میں اپنی زندگی ایک پرامن آغاز کر سکے۔ یہ رسم ایک طرح سے عیسائیت کی مہر لگانے کی نشانی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بپتسمہ کی رسم کے دوران اس بات کا احاطہ کیا جاتا ہے کہ انسان گناہوں سے پاک ہو کر خدا کی دی ہوئی زندگی شروع کرنے جا رہا ہے۔ چنانچہ دریائے اردن کا پانی اور وہ جگہ عیسائیوں کے لیے کس قدر اہمیت کا حامل ہو سکتا ہے، اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا جگہ ہے جسے عیسائیت میں موجود تمام مقدس پانیوں کا منبع سمجھا جاتا ہے، اور صدیوں سے دنیا بھر کے عیسائی زائرین اس دریا کی زیارت اور اس کے مقدس پانی سے بپتسمہ کی رسم ادا کرنے کو ایک مقدس اعزاز سمجھتے ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ یہ دریائے اردن وہی دریا ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں بھی ان مقامات پر ذکر آیا ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا اور اس سے منسلک معجزات کا ذکر موجود ہے۔ یہ وہی دریا ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے عصا کی مدد سے بیچوں بیچ چلنے کا راستہ بنایا۔ اس واقعے کے بارے میں عیسائیوں کو بھی اس کے مذہبی پیشواؤں کی طرف سے بتایا گیا ہے، چنانچہ دریائے اردن کی اہمیت ان کے لیے اور بھی بڑھ جاتی ہے، جبکہ ان کے مذہبی عقائد کی تاریخ بھی اس کے ساتھ جڑی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ یہی بنیادی وجہ ہے کہ ان کے لیے دریا کا خشک ہو جانا یعنی سوکھ جانا ایک بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ سمجھا جا رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کافی عرصے سے موسمی وبھاگ دریائے اردن جیسے مقدس جگہ کو اپنی اہلیت کی تبدیلی سے روکنے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ البتہ خشک سالی، پانی کے بے تحاشا نکلنے اور آلودگی سے دریا کی حیثیت پر بہت برا اثر ڈالا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دریا سیوریج کی وجہ سے تباہ کن طور پر آلود ہو چکا ہے، اور پچھلی صدی کے دوران جائزہ لینے پر معلوم ہوا کہ اس کا بہاؤ بتدریج کم ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے اس علاقے سے منسلک آبادیوں میں موجود زندگیوں اور اس دریا پر انحصار کرنے والے ماحولیاتی نظام کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ دریا کے سوکھ جانے پر سرزمین بدل جانے کی ڈر کی وجہ سے ماہرین آثار قدیمہ کو اس بات سے بے نقاب کرنے کا ایک نیا موقع ملا ہے جو صدیوں سے پانی کی سطح کے نیچے چھپی ہوئی ہے، اور جس کے سامنے آ جانے سے ایک خوفناک واقعے کی شروعات ہوئی۔ پیارے دوستو، ماہرین آثار قدیمہ ہمیشہ سے افسانوی مخلوقات اور مجسموں کے بارے میں قیاس آرائیوں میں بزی رہتے ہیں کہ کون سی چیز کس سے ریلیٹڈ ہے اور کس اہم دریافت کا ماضی میں کس چیز سے تعلق ہوگا، اور اس سے فیوچر پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اور اس سے فیوچر پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ چنانچہ صدیوں سے موجود رہنے والے اس دریا کے اب خشک ہو جانے کی خبر نے آثار قدیمہ کے ماہرین کے لیے ایک نئے جہان کے سفر کی شروعات کی ہے۔ ان ماہرین کو دریائے اردن کے قریب پرانے کھنڈرات ملے ہیں۔
یہ دریافت خروج کی بائبل کی کہانی کا ایک اہم ثبوت بھی ہو سکتی ہے۔ اگرچہ وہ ابھی تک یہ ثابت نہیں کر پائے کہ یہ کیمپ ابتدائی اسرائیلیوں کے دور کے ہیں، لیکن ان کا خیال ہے کہ یہ اسرائیلیوں کے دریا اردن کے مشرق سے ہجرت کرنے اور دریا اردن کو پار کر کے اسرائیل کی پہاڑی ملک میں جانے کی بائبل کی کہانی کے مطابق ہو سکتا ہے۔ بیت المسترا نامی کھنڈرات دراصل اپنی حیت میں ایک قسم کی نیچی طرز کی دیواریں ہیں جنہیں جانوروں کے لیے پتھر کی باڑ لگانے کی شروعاتی ڈھانچے تصور کیا جا سکتا ہے۔ اس جگہ سے مٹی کے برتنوں کے ٹکڑوں کو دیکھ کر اندازے لگائے گئے کہ یہ شروعاتی لوہے کے زمانے اور اسرائیلیوں کی آمد کے ساتھ منسلک ہو سکتے ہیں۔ اس دریافت کے سچ ہونے کا امکان خوفناک ہو سکتا ہے کیونکہ یہ دنیا کے ختم ہونے کی ایک وجہ بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ عیسائیت کے مقدس صحیفوں میں اس کی پیش گوئی کی جا چکی ہے۔ مشرق وسطی میں اپنی اہمیت سے ہٹ کر دریائے اردن کو بائبل کے پرانے اور نئے عہد ناموں دونوں میں بے حد اہمیت حاصل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے پانیوں نے کئی تاریخی اور مقدس واقعات دیکھے ہیں، جن میں سب سے زیادہ اہم وہ وقت ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل دریائے اردن کی سرزمین میں داخل ہونے کی تیاری کر رہے تھے۔ عیسائی مذہبی رہنماؤں کے الفاظ میں جب عہد کے صندوق کو لے کر پادریوں نے دریا کے پانیوں میں قدم رکھا تو یہ لمحہ بائبل کی داستان میں ایک اہم واقعہ ہے جسے تا قیامت حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ خدا کے وعدے کی تکمیل کی نشانی سمجھا جائے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ مافوق الفطرت واقعات کے بعد ہی بنی اسرائیل کے 40 سال کے بیابانوں میں گھومنے پھرنے کا خاتمہ ہوا۔ انہیں مستقبل ایک خوش قسمت زمین پر رہنا نصیب ہوا اور اس کے ساتھ ہی دریائے اردن کے دودھ اور شہد سے بہنے والی زمین پر ان کے قبضے کا آغاز بھی ہو گیا۔ عیسائیت کی تمام کتابیں دریائے اردن کی کئی طرح کے معجزوں سے بھری پڑی ہیں، جہاں ایک طرف وہ اس کے پانی کو یسوع مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بپتسمہ کی وجہ سے مقدس سمجھتے ہیں، وہیں دوسری طرف وہ اس پانی کو اپنے اور پرائے سب کے لیے شفا یابی اور گناہوں سے پاکی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ شامی فوج کا ایک کمانڈر جزام میں مبتلا ہو گیا تو نبی کے حکم پر اس نے اپنے آپ کو دریا اردن میں 7 بار ڈبول دیا اور وہ معجزانہ طور پر صحت یاب ہوگا۔ یہ کہانی بیان کرتے ہیں کہ اس دریا کے پانی میں انسانیت کے لیے زندگی کی رمق ہے اور قدرت کی طرف سے شفا بخشنے کی طاقت بھی ہے۔ عیسائیوں کے مطابق آج بھی اگر دیکھا جائے تو اس کے ساحلوں کے ساتھ موجود زرخیز مٹی جو دریا کے پانیوں سے پرورش پاتی ہے، اس نے مختلف فصلوں کی نشو و نما میں سہولت فراہم کی ہے۔ یہ فصلیں اس خطے کے باشندوں کے لیے رزق کی بنیادی ذریعے کے طور پر کام کرتی ہے۔ چنانچہ دریائے اردن کے خشک ہو جانے یعنی سوکھ جانے کی خبر صحیح معنوں میں عیسائی آبادی کے سروں پر ایک پہاڑ بن کر ٹوٹی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اس روحانی دریا کا اپنا پانی سمیٹ لینا اس بات کی نشانی ہے کہ انسانیت اب دم توڑنے والی ہے۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہم ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔